اب دکان کرائے پہ لینی ہے، دکان کرائے پہ لینی ہے، پگڑی دینی ہے جی، ایڈوانس کہہ دیں اس کو، زر ضمانت کہہ دیں اس کو، پگڑی دے دیں، پگڑی کہہ دیں، مکان کرائے پہ لینا ہے، تو جو ایڈوانس لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے جی 1,00,000 روپے ایڈوانس ہے، 10 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، بازار میں دکان ہے 50 لاکھ روپے بھی ایڈوانس ہے، لاکھوں روپے ایڈوانس کہہ کر، زر ضمانت کہہ کر، اس کو پگڑی کہہ کر اس کو لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اصل اس کی یہ ہے کہ یہ زر ضمانت ہے، بطور ضمانت لیا ہے۔ بھئی اگر دکان ہے آپ کی بازار میں دکان 50 لاکھ اس کی آپ زر ضمانت لے رہے ہیں، کس چیز کی ضمانت لے رہے ہیں؟ اس کے اوپر جو مٹیریل لگا ہوا ہے وہ 1,00,000 روپے کا، 2 لاکھ کا، 10 لاکھ کا ہوگا۔ اس نے کوئی وہ زمین کھود کے لے جانی ہے آپ کی، یا اس نے لینٹر اٹھا کے لے جانا ہے آپ کا؟ زیادہ سے زیادہ کو 10,000 50,000 کا نقصان کر دے گا، توڑ پھوڑ کرے گا دکان میں۔ کس چیز کے آپ 50 لاکھ روپے، 10 لاکھ، 20 لاکھ روپے پگڑی لے رہے ہیں، ضمانت لے رہے ہیں، اور پھر اس ضمانت کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے جو چیز آپ نے بطور ضمانت لی ہے، جس کو گروی کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں عربی میں، اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تو ضمانت کے طور پر آپ نے لیا ہے۔ چلیں پیسے لے لیں، آپ کہتے ہیں جی میرا مکان ہے بڑا قیمتی، نئی کوٹھی بنائی، اس میں کوئی توڑ پھوڑ کر کے چلے جائیں گے، میری ایکسیسریز جو لگی ہیں وہ خراب کر دیں گے، تو میں بطور زر ضمانت 1,00,000 روپے لے لیتا ہوں، لے لو، لیکن شریعت کہتی ہے اس لاکھ کو آپ نے اگر استعمال کیا، اس کا 1 روپیہ بھی تو سود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایڈوانس لے کر کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کام کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں کاروبار میں، اس کو لگاتے ہیں، اس سے کھاتے ہیں، یہ سود ہے، بالکل سود ہے، ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اب دینے والا جو ہے اگر اس کو پتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو ایڈوانس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے بطور ضمانت مجھ سے مانگا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، میرے لیے تو ایک جیسا، آپ استعمال کریں نہ کریں مجھے آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ سود کھانے والے ہوں گے، لعنتی فعل کے آپ مرتکب ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو پورے سلسلے ایسے چل رہے، ایک کوٹھی مکان ہے جی 20 لاکھ دے دو، 20 لاکھ دے دو کوٹھی لے لو، جب میں 20 لاکھ واپس کروں گا میری کوٹھی واپس ہو جائے گی۔ اور کئی لوگوں نے ہیلا بنا لیا ہے، بالکل معمولی سی رقم دی، 5,000 کرایہ رکھ لو، ویسے اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی 50,000 روپے رینٹ ہے اس کا، تو 5,000 10,000 دے رہا ہے، اور کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو دھوکہ دے۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لو گے کہ میں تو کرائے پر رہ رہا ہوں، اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے کہ آپ 50,000 کی بجائے 5,000 یا 10,000 دے رہے ہیں؟ باقی تو اب وہ سودی لین دین آپ نے کیا ہوا ہے، جو اس کو پیسے دیے وہ پیسے کھا رہا ہے۔ سیدھی طرح آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں، آپ کوٹھی بیچ دیں، آپ اس کو رینٹ پہ دے دیں۔ جو معاملات سودی ہیں ہمارے ہاں وہ رائج ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔